کرائم سٹوریز میں آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے اس صدی کے بڑے جرائم۔ یہ 20ویں صدی کا ذکر ہے۔ اس کے مصنف ہیں منظر امام۔ جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے خیر اور شر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ انسان اپنی جبلت میں فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی۔ آدمی تو سبھی ہوتے ہیں لیکن انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ غالب نے اسی لیے کہا تھا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ انسان اپنے آغاز سے ہی جرم کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی مثال ہابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ وہیں سے جرم کی ابتدا ہو گئی۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ فساد کی 3 جڑیں ہیں، زر، زمین اور زن، لیکن موجودہ دور میں ایک اہم عنصر زبان بھی ہے۔ اب زبان کے نام پر بھی قتل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی عورتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ یہاں ہم 20ویں صدی میں ہونے والے جرائم کا جائزہ لیتے ہیں، وہ مشہور جرائم جنہیں بہت زیادہ شہرت ملی۔ ان میں سب سے پہلا جرم ہے دی لنڈبرگ کڈنیپنگ۔ یہ واقعہ سن 1911 میں امریکہ کی سرزمین پر پیش آیا۔ چارلس لنڈبرگ ایک ہواباز تھا۔ اس زمانے میں ہوابازی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو گئی ہے۔ ہوابازی کا ابتدائی زمانہ تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا فاصلہ عبور کرنا بھی ایک کارنامے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ لوگ ہفتوں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سفر کرتے، تب جا کر دوسرے کنارے کو دیکھ پاتے۔ چارلس ایک پرجوش نوجوان تھا۔ وہ اکثر اپنی دوست روزیلا سے کہا کرتا، تم دیکھ لینا، میں کسی دن اس سمندر کو کراس کرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں گا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ تمہیں کیسے یقین ہے؟ اس لیے کہ تم رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ چکے ہو۔ چارلس ہنس دیتا، یہ بات تو ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، بہت سی چیزیں مجھے ہنٹ کرتی رہتی ہیں، جیسے دور تک پھیلا ہوا نیلا آسمان، عظیم سمندر اور آزاد فضاؤں میں اڑتے ہوئے آزاد پرندے۔ تم کہیں شاعر تو نہیں ہو گئے؟ یہ تو فخر کی بات ہے کہ میں شاعر ہوتا جا رہا ہوں۔ زندگی اسی طرح خوشیوں کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ پنپ رہا تھا جو مغرب میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، یعنی وفاداری کا، خیال کا اور ایک دوسرے کے احترام کا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دونوں ایک ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی۔ پہلی رات چارلس نے بتایا کہ میرا ایک خواب ہے، ہواباز بننے کا خواب۔ ایک ادارہ ہوابازی کی تربیت دے رہا ہے اور میں نے اس ادارے میں شرکت اختیار کر لی ہے۔ یعنی تمہارے خواب اور اونچے ہو جائیں گے۔ تم سے شادی کے بعد اونچے تو ہو ہی گئے ہیں۔ چارلس نے دوسرے کاموں پر دھیان دینے کے ساتھ ساتھ ہوابازی کے ادارے سے ٹریننگ بھی لینی شروع کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہوابازی اس کا صرف شوق نہیں ہے بلکہ جنون ہے، اور جنون کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی۔ وہ روزانہ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا کہ اسے اپنے اس چھوٹے طیارے سے سمندر کراس کرنا ہے۔ اسے سمجھایا جاتا کہ دیکھو، ابھی ہمارے جہاز اس قابل نہیں ہیں کہ اتنی لمبی پرواز کر سکیں۔ انجن ابھی کمزور ہیں، ان کو زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا۔ لیکن وہ جنون ہی کیا جو ایسی باتوں کو خاطر میں لائے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اسے اٹلانٹک پار کرنا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ اسے الوداع کہنے کے لیے روزیلا کے علاوہ ہزاروں لوگ جمع تھے۔ روزیلا کی آنکھوں میں اضطراب تھا، ہزاروں خدشات تھے، اس کے ساتھ ہی فخر کے احساسات بھی تھے۔ اس کا محبوب شوہر ہوابازی کی تاریخ میں پہلی بار ایک نئے باب کا اضافہ کرنے جا رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک چارلس سے لپٹی رہی، اسے مشورے دے رہی تھی۔ دیکھو، بلا وجہ ہیرو بننے کی کوشش مت کرنا۔
جہاں خطرہ محسوس ہو وہاں حفاظتی قدم اٹھا لینا۔ چارلس اس کی باتوں پر مسکراتا رہا تھا۔ بالآخر اس کی اڑان کا وقت آ گیا۔ اس نے روزیلا اور دوسروں کو خدا حافظ کہا اور اپنے جہاز کی طرف چل دیا۔ ویسے وہ خود بھی کچھ خوفزدہ سا تھا۔ اس کو جو جہاز دیا گیا اس کی مکمل کارکردگی ابھی سامنے نہیں آئی تھی۔ وقت آ گیا، اسے اشارہ دیا گیا، اس نے جہاز کو چھوٹے سے رن وے پر دوڑا دیا۔ چند ہی لمحوں میں جہاز فضا میں بلند ہو کر اپنی منزل کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ روزیلا بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر جب وہ طیارہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ گھر واپس آ گئی۔ ادھر کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہی علامتیں تھیں جو کسی بچے کی آمد سے پہلے ہوا کرتی ہیں۔ اس گھر کے لیے یہ ایک اچھی خبر تھی۔ روزیلا کو اب صرف خبروں کا انتظار تھا، وہ خبریں جو شوہر کی سلامتی کے حوالے سے ہوتی۔ آخر وہ خبر آئی گئی کہ چارلس کے طیارے نے اٹلانٹک عبور کر لیا ہے۔ پورے ملک میں خوشیاں منائی گئی۔ تاریخ میں وہ پہلا انسان تھا جس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ چارلس کی واپسی بھی شاندار انداز میں ہوئی تھی۔ پورا شہر اس کے استقبال کے لیے امڈ آیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسے نیشنل ہیرو کا لقب دیا گیا، ایسا ہیرو جس نے اپنے بچپن کے خوابوں کی تعبیر حاصل کر لی تھی۔ دوسری اچھی خبر چارلس کے لیے یہ تھی کہ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، اور ایک دن روزیلا ماں بن گئی۔ بہت خوبصورت بچہ تھا، اس کا نام برائن برڈ رکھا گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اس بچے کے لیے ملک بھر سے تحائف آنے لگے۔ لوگوں نے اس خبر کو ایک شاندار خبر قرار دیا۔ جب برائن برڈ 1 سال کا ہوا تو وہ واقعہ رونما ہوا جس نے پورے ملک کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ چونکہ چارلس کی ہوابازی کی کامیابی اور اس کے یہاں بچے کی پیدائش کو زبردست شہرت مل چکی تھی، اس لیے اس بچے کے غائب ہونے یا اغوا ہونے کی خبر نے بھی ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ برائن برڈ اپنے گھر سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ کہاں جا سکتا تھا؟ اس وقت چارلس اور روزیلا گھر پر ہی تھے۔ روزیلا چارلس کے لیے کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ چارلس اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اچانک روزیلا کو خیال آیا کہ اس نے بہت دیر سے برائن کو فیڈ نہیں کیا ہے۔ وہ چارلس کو کافی دے کر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی، لیکن برائن بستر پر نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے بوکھلا کر چارلس کو آوازیں دیں، وہ بھی دوڑتا ہوا کمرے میں گیا۔ ان دونوں میاں بیوی نے پورا گھر چھان مارا، جہاں جہاں اس کے ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے وہ سب دیکھ لیے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ دونوں میاں بیوی پاگلوں کی طرح تلاش کرتے اور آوازیں دیتے پھر رہے تھے۔ اس گھر میں اس وقت ایک کارپینٹر پچھلے حصے میں اپنا کام کر رہا تھا، وہ بھی اس تلاش میں ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن برائن کہیں نہیں تھا۔ اب روزیلا کی ہمت جواب دے گئی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ چارلس نے پولیس کو فون کر دیا۔ وہ ایک قومی ہیرو بن چکا تھا، اس کے بچے کی گمشدگی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ذرا سی دیر میں پولیس اس کے گھر پہنچ گئی۔ پولیس کے اعلیٰ حکام بھی دوڑے چلے آئے۔ اس گھر میں باہر کا کوئی فرد نہیں آیا تھا سوائے اس کارپینٹر کے۔ وہ بھی سارا وقت نگاہوں کے سامنے رہا تھا، اس پر شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ریڈیو سے جب چارلس کے بچے کی خبر نشر ہوئی تو پورا ملک چارلس اور روزیلا کی پریشانی میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چارلس کے لیے دوہری مصیبت تھی۔ ایک طرف تو برائن غائب ہو گیا تھا، دوسری طرف روزیلا بستر سے جا لگی تھی۔ اس کے لیے یہ دکھ برداشت کے قابل نہیں تھا۔ وہ جنون کے عالم میں چارلس کا گریباں تھام لیتی۔ میں کچھ نہیں جانتی، جاؤ میرے بچے کو لے کر آؤ۔ چارلس رندی ہوئی آواز میں اسے دلاسے دیتا رہتا۔ پولیس ننھے برائن کو تلاش کرتے کرتے تھک گئی۔ رہ رہ کر اس وقت گھر میں کام کرنے والے کارپینٹر کی طرف خیال جاتا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ کارپینٹر ان کی نگاہوں کے سامنے ہی کام کرتا رہا تھا۔ ایک دن اچانک چارلس کو کسی کا فون ملا۔ فون کرنے والا یہ بتا رہا تھا کہ اس نے چارلس کے بچے کو لوتھر نام کے ایک مشکوک شخص کے گھر میں دیکھا ہے۔
فون کرنے والا یہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی کام سے لوتھر کے محلے کی طرف گیا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ لوتھر کے گھر میں کوئی بچہ آ گیا ہے، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی لاولد تھے۔ فون کرنے والے کو یہ بات لوتھر کے محلے کے ایک آدمی نے بتائی تھی۔ چارلس نے اسی وقت پولیس کو اس کال کی خبر دے دی۔ پولیس فوری طور پر لوتھر کے محلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ فون کرنے والے نے لوتھر کے محلے اور گھر کا پتہ بھی سمجھا دیا تھا۔ اس کا گھر ایک خستہ حال محلے میں تھا۔ فون کرنے والے کی اطلاع درست نکلی تھی۔ ادھر ادھر کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ لوتھر واقعی بے اولاد تھا، لیکن کچھ دنوں پہلے اس کے یہاں ایک بچے کی آمد ہوئی تھی۔ پولیس لوتھر کے گھر میں داخل ہو گئی۔ لوتھر اور اس کی بیوی گھر میں ہی تھے۔ وہاں ایک بچہ بھی تھا، لیکن وہ برائن برڈ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ لوتھر سے جب اس بچے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ چونکہ وہ بے اولاد تھے، اس لیے لوتھر کی بیوی کی بہن نے اپنا بچہ ان کو دے دیا تھا۔ اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ معاملہ جہاں تھا وہیں رہا۔ روزیلا ہر رات خواب میں اپنے بچے کو دیکھا کرتی جو اسے بلا رہا تھا۔ وہ چارلس سے بات کرتی تو وہ اسے تسلی دینے لگتا۔ ایک صبح جب چارلس اپنے بستر پر ہی تھا تو روزیلا روتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ جلدی چلو، میں نے اپنے برائن کو خواب میں دیکھا ہے، وہ رو رہا ہے، جلدی چلو۔ لیکن کہاں چلوں؟ پارک میں۔ چارلس اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ قریبی پارک میں آ گیا اور ان کا برائن تولیے میں لپٹا ہوا اس پارک کے ایک گوشے میں موجود تھا۔ فوری طور پر پولیس کو خبر دے دی گئی۔ پولیس کے ساتھ اخباری نمائندے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد چلی آئی تھی۔ ریڈیو سے بھی یہ خبر نشر کر دی گئی، لیکن کئی ایسے سوالات تھے جن کے جواب کبھی نہ مل سکے۔ کون لے گیا تھا اس بچے کو؟ کیوں لے گیا تھا؟ اور واپس کیوں کیا؟ یہ راز آج بھی ہر ذہن میں قائم ہے۔ ان سوالوں کے جواب نہیں مل سکے۔ قیاس تو بہت سے کیے گئے، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ دراصل یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ بچے تو اغوا ہوتے ہی رہتے ہیں، پوری دنیا میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس واقعے کو اس لیے اتنی شہرت مل گئی کہ برائن ایک نیشنل ہیرو کا درجہ رکھنے والے کا بچہ تھا۔ دوسرا مشہور جرم ہے مونا لیزا کی چوری۔ سن 1911 20ویں صدی کے آغاز کا یہ جرم پوری دنیا میں اپنی مثال آپ بن گیا تھا۔ مونا لیزا کی پینٹنگ سے کون واقف نہیں ہے؟ لیونارڈو دا ونچی کی اس پینٹنگ نے پوری دنیا کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا تھا اور آج تک وہی عالم ہے۔ وہ شخص جسے آرٹ اور ادب سے ذرا سی بھی دلچسپی ہے، وہ مونا لیزا سے واقف ہے۔ اس بے مثال تصویر کے حوالے سے کئی سوالات ہیں۔ کون تھی یہ مونا لیزا؟ مصور نے کس کو دیکھ کر یہ تصویر بنائی تھی؟ اس کی مشہور زمانہ مسکراہٹ کا مفہوم کیا ہے؟ وہ کیوں اتنی پراسرار تھی؟ مونا لیزا کی پراسرار مسکراہٹ کو بھی کئی مفہوم دیے گئے۔ ایک عرصے تک سمجھ میں ہی نہیں آ سکا کہ اس کی یہ مسکراہٹ کسی خوشی کا اظہار ہے یا یہ کسی غم کا اظہار ہے، لیکن پچھلے دنوں یونیورسٹی آف فریبرگ کے محققین نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ یہ پراسرار مسکراہٹ غم زدہ نہیں بلکہ خوشی کی مسکراہٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنی خوشی کا اظہار بھی کھل کر نہیں کیا، بلکہ جس کو دبی دبی مسکراہٹ کہا جاتا ہے وہی اس کے ہونٹوں پر ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مونا لیزا اس دنیا کی مخلوق نہیں تھی، بلکہ مصور نے کسی خلائی مخلوق کو اپنا ماڈل بنایا تھا۔ مونا لیزا اٹلی کا شاہکار تھی۔ نم انکوس اول اسے اٹلی سے فرانس لے کر آیا تھا۔ نپولین نے اس پینٹنگ کو اپنی خوابگاہ کی دیوار پر سجا رکھا تھا۔ پھر اس تصویر کو فرانس کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا اور وہیں سے یہ شاہکار چوری ہو گیا۔ اس تصویر کی رات دن حفاظت کی جاتی تھی، کیونکہ وہ ایسا شاہکار تھی کہ پوری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ واقعہ 20 اگست سن 1920 کا ہے، جب مونا لیزا کو غائب کر دیا گیا۔ اس خبر نے پورے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگرچہ مونا لیزا کا تعلق اٹلی سے تھا، لیکن اب وہ فرانس کی ملکیت تھی۔
اسے فرانس کی قومی اثاثے کی قیمت حاصل تھی اور قومی خزانہ اس طرح غائب ہو جائے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ شبہ ملازمین پر تھا، وہ جانتے تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اور اس کا سودا کتنے میں ہو سکتا ہے۔ اس پینٹنگ کی قیمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ صرف اس کی انشورنس 1 ارب سے بھی زائد کی تھی۔ اس شاہکار کو بنانے کی صحیح تاریخ تو نہیں معلوم، لیکن یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کو 1503 عیسوی سے لے کر 1508 عیسوی کے درمیان بنایا گیا تھا۔ مونا لیزا کا اصلی نام لیزا گروڈ نہیں تھا۔ مونا لیزا کا مطلب میری لیزا ہے۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی اور اس کا تعلق اٹلی کے شہر فلورنس سے تھا۔ اس کے شوہر کا نام فرانسسکو تھا۔ وہ فلورنس کا ایک مشہور تاجر تھا۔ اسی نے لیونارڈو کو اپنی بیوی کی پینٹنگ بنانے کو کہا تھا۔ فلورنس کے جس مکان میں لیونارڈو دا ونچی نے قیام کیا تھا وہ اسی تاجر مونا لیزا کے شوہر کی ملکیت تھی۔ اس وقت مونا لیزا صرف 15 برس کی تھی۔ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ اس کی شوہر فرانسسکو کا کاروبار بہت گھناؤنا تھا۔ وہ نارتھ افریقہ سے عورتوں کو کنیزیں بنا کر لاتا اور اپنے دوستوں کو بھیج دیا کرتا۔ یہ سب مونا لیزا کو پسند نہیں تھا۔ وہ ایک حساس طبیعت کی لڑکی تھی۔ فرانسسکو نے مونا لیزا کو دیکھا اور شادی کے لیے پسند کر لیا۔ مونا کے والدین فرانسسکو کی دولت سے مرعوب تھے اور انہوں نے مونا لیزا کی شادی اس تاجر سے کر دی۔ مونا لیزا کے ہونٹوں پر ایک دکھ بھری طنزیہ مسکراہٹ منجمد ہو کر رہ گئی۔ یہ ایک ایسی اداس مسکراہٹ ہے جس کا سحر آج تک قائم ہے۔ فرانس کا بادشاہ اس پینٹنگ کو اٹلی سے فرانس لے آیا۔ اٹلی والوں کو اس پینٹنگ سے ایک جذباتی لگاؤ تھا، اس لیے کئی بار اسے فرانس سے اٹلی لانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ آخرکار اگست سن 1911 میں مونا لیزا چوری ہو گئی۔ یہ چوری ایک عہد کی چوری تھی، یہ ایک شاہکار کی چوری تھی، ایک عظیم مصور کے ایک عظیم فن پارے کی چوری تھی۔ آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں نے اس خبر کو بہت حیرت اور دکھ سے سنا، چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی علاقے سے ہو۔ اس چوری کا پس منظر بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس پر کئی کہانیاں لکھی جا چکی ہیں، اس تھیم پر کئی فلمیں بن چکی ہیں۔ ونسینزو برسوں سے اس پینٹنگ کو دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ نام کی طوالت کی وجہ سے اسے صرف وین کہا جاتا تھا۔ وہ اٹلی کا باشندہ تھا اور اس میوزیم میں کام کرتا تھا جہاں وہ پینٹنگ رکھی گئی تھی۔ وین کو یہ دیکھ کر کوفت ہوتی تھی کہ لوگ دنیا بھر سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے اور اسے فرانس کا قومی خزانہ تصور کرتے تھے، جبکہ وہ اٹلی کی ملکیت تھی، اس کے اپنے ملک کی، جہاں کا لیونارڈو دا ونچی تھا، جہاں کی مونا لیزا تھی اور جہاں مائیکل اینجیلو ہوا کرتا تھا۔ لاروے میوزیم میں رکھی ہوئی وہ نایاب پینٹنگ وین کو یاد دلاتی رہتی تھی کہ وہ اٹلی کی ہے اور اسے اٹلی واپس جانا ہے۔ وین ایک محب وطن انسان تھا۔ وہ اپنے فرانسیسی دوستوں کے درمیان بیٹھ کر اٹلی کی کہانیاں سنایا کرتا۔ ارے وہاں کی تو فضاؤں میں بھی آرٹ کھلا ہوا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ وہاں کے آسمان پر بننے والے بادل بھی ایک خاص قسم کا پیٹرن بناتے ہیں۔ وہاں کی گلیاں اور سڑکیں ماسٹر پیس کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہاں کیا ہے، گلی میں کھیلتا ہوا اگر کوئی بچہ شرارت میں کسی دیوار پر رنگوں کے چھینٹے مار دے تو وہ بھی تصویر بن جاتی ہے۔ بھائی اگر ایسا ہی ہے تو اپنے ملک چلے جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے فرانسیسی دوست کہا کرتے۔ وین کچھ دیر رک کر جواب دیتا، ہاں جانا تو ہے لیکن ابھی نہیں، ابھی کسی کا انتظار ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وین کو کس کا انتظار ہے یا اس کے ذہن میں کیسی آندیاں چل رہی ہیں۔ جب اسے پتہ چلتا کہ فلاں تاجر نے فلاں ملک نے اتنے کروڑ کی پیشکش کی ہے تو وہ بھنا کر رہ جاتا۔ وہ جب یہ سنتا کہ اس پینٹنگ کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ وین کے خواب اب کچھ اور ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ صرف اپنے ملک کے لیے سوچا کرتا تھا،
اب اس نے خود اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ خود اس کے معاشی حالات خراب تھے۔ وہ اپنے ملک سے دور ایک دوسرے ملک میں ایک میوزیم میں ملازمت کر رہا تھا۔ اٹلی میں اس کی ایک بیوی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ ان کی شادی کو ابھی صرف 2 ہی سال ہوئے تھے۔ ان دونوں نے جی بھر کر ابھی زندگی بھی نہیں برتی تھی۔ بہت سے خواب تھے جن کی تعبیر نہیں ملی تھی۔ اٹلی میں جدوجہد کے دوران وین کو فرانس کے ایک میوزیم میں ملازمت کا موقع مل گیا۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر فرانس چلا آیا۔ ان دونوں کے پاس اچھے دنوں کی امیدیں تھیں، لیکن وہ اچھے دن آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ مونا لیزا کی پینٹنگ کو پہروں دیکھتا رہتا۔ اسے ایسا لگتا جیسے مونا لیزا کی مسکراہٹ اسے یہ یقین دلا رہی ہو کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ وین تھوڑی سی ہمت کرے، وہ اس کا ساتھ دے گی، اور آخرکار اگست سن 1911 میں وہ موقع مل گیا۔ اس میوزیم میں ملازمین شفٹ میں کام کیا کرتے تھے۔ صبح کو آنے والے شام کو چلے جاتے، شام والے رات تک رہتے تھے۔ میوزیم کی کوئی چیز لے کر گیٹ سے گزرنا بہت مشکل تھا۔ سیکورٹی انچارج جوزف ایک سخت گیر انسان تھا۔ وہ شیشے کی ایک بند کیبن کے اندر بیٹھا آنے جانے والوں کو عقابی نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ کسی کی تلاشی تو نہیں لی جاتی، لیکن اس کی نگاہوں سے بچ کر نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کے لیے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنے کی ضرورت تھی۔ وین نے اس عمل کو انجام دینے سے پہلے اپنے اعصاب اور سانسوں کو قابو میں رکھنے کی مشقیں شروع کر دی تھیں۔ وین کو پتہ چلا کہ آج سیکیورٹی انچارج کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں آئے گا۔ اس کی جگہ ڈیوٹی پر ایک دوسرے شخص کو بٹھایا گیا تھا، لیکن اس میں وہ بات نہیں تھی جو پہلے والے میں تھی۔ وین کو اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ دن کی شفٹ ختم ہوئی۔ میوزیم کا سٹاف آہستہ آہستہ باہر جانے لگا، لیکن وین ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ اس دن اس نے ایک بڑا سا اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ مونا لیزا کی پینٹنگ کے ارد گرد پہرا دینے والے بھی باہر ریسٹ ہاؤس میں چلے گئے۔ وین یہ سب اطمینان کر لینے کے باوجود دیر تک چھپا رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب نگاہیں اس کی نگراں نہیں ہوں گی، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کمرے میں پہنچا جہاں پینٹنگ موجود تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہت بڑی واردات ہونے جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پینٹنگ اتار کر اپنے لباس میں چھپا لی۔ اس نے اپنے اعصاب کو کنٹرول کرنے کے لیے گہری گہری سانسیں لیں اور آہستہ آہستہ پورے اعتماد کے ساتھ قدم جمائے ہوئے میوزیم سے باہر نکل آیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا۔ کوئی آواز نہیں آئی کہ اوئے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ باہر آ گیا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں جا رہا ہے۔ عام طور پر ملازمین وقت کے بعد ہی جایا کرتے تھے۔ وہ گھر تک بخوبی آ گیا۔ اس کے پاس اس وقت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی چوری کی تھی۔ یہ ایک قومی چوری تھی۔ وہ فرانس کا اثاثہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے اس پینٹنگ کو موٹے کپڑوں میں لپیٹ کر بہت احتیاط سے صندوق میں رکھ دیا۔ اب فی الحال اسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پورے ملک میں کھلبلی مچ جائے گی۔ ہر اس آدمی پر شبہ کیا جائے گا جو اس پینٹنگ کے آس پاس رہا ہو۔ اس کی توقع کے عین مطابق دوسرے دن پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مونا لیزا کی چوری کوئی عام بات نہیں تھی۔ پولیس، خفیہ ایجنسیاں سب اس نایاب تصویر کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ وین نے اس پینٹنگ کو پورے 2.5 برس تک اپنے گھر میں محفوظ رکھا۔ اس پر اس لیے شبہ نہیں کیا گیا کہ اس نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ پورے 2.5 برسوں تک وہ پینٹنگ اس کے پاس رہی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اس کا کیا کرتا۔ وہ فرانس میں فروخت نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اسے ملک سے باہر کہیں لے جا سکتا تھا۔ ساری سرحدیں سیل کر دی گئی تھیں۔ ایسے میں اسے پیراگو مل گیا جو اپنے اس کام میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ بھی اٹلی کا باشندہ تھا، اور اس کو بھی مونا لیزا کی پینٹنگ سے پیار تھا۔ وہ بھی اسے اٹلی کی جاگیر سمجھتا تھا جسے زبردستی اٹلی سے فرانس پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے وین سے ایک معاہدہ کر لیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرے کی پرواہ کیے بغیر مونا لیزا کی پینٹنگ کو واپس اٹلی پہنچا دے گا۔
لیکن اس سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ اس نے ایک آرٹ ڈیلر سے بات کر لی۔ وہ آرٹ ڈیلر ان سے بڑا محب وطن ثابت ہوا۔ اس نے حکام کو خبر کر دی۔ اس طرح سب کے سب گرفتار ہو گئے، پیراگو بھی اور وین بھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ان دونوں کو صرف 6 ماہ کی سزا ہوئی، کیونکہ انہوں نے یہ جرم اپنے وطن کی محبت میں کیا تھا۔